وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون اور وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑوں کو ہر ایک کو، وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ پچھلی آیات کریمہ میں موضوع چل رہا ہے توحید اور شرک کا، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے مشرکین، تم اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہو، تمہیں یہ تسلیم ہے کہ زمین و آسمان کا خالق، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رازق، مدبر، منعم اللہ ہے وحدہ لا شریک۔ تم بھی یہ بات تسلیم کرتے ہو۔ جب تم یہ بات تسلیم کرتے ہو تو پھر جب تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب تم عبادت کرتے ہو اور عبادت میں اللہ کے ساتھ پھر اوروں کو کیوں شریک کر دیتے ہو؟ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جب چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا، تب پھر تم عبادت میں، مانگنے میں، دعاؤں میں، نظر و نیاز میں اور دیگر عبادت کی صورتوں میں تم اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کر دیتے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیوں شریک کر دیتے ہو؟ اس کائنات میں جتنے بھی کام ہیں تدبیر کے، تخلیق کے بعد تدوین کے، تکوینی امور، وہ سارے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک سر انجام دیتے ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسانا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے، قیامت کے دن تمام انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ سب کام اللہ وحدہ لا شریک اکیلے سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، والذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، جتنے بھی جوڑے ہیں، جوڑے سے مراد ہر وہ چیز جس میں جوڑے ہیں، وہ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑوں کو تمام کو، اب کس چیز میں جوڑے ہیں؟ ہر چیز میں جوڑے ہیں، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، حیوانات میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ تو جاندار چیزیں ہیں، اور انسان، حیوانات اور نباتات کے علاوہ جمادات میں بھی جوڑے ہیں۔ ان چیزوں میں بھی جوڑوں کا تصور ہے، جوڑ کا، کہ جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں ہر چیز کے، اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 36، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا۔ اب جوڑوں کا تصور کس کس چیز میں ہے؟
جہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ زخرف میں وہاں تو تفصیل نہیں ہے، یہ سورہ یاسین میں اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے کو پیدا کیا، وہ کن کن میں ہیں؟ مما تنبت الارض، یہ ان میں بھی ہیں جن کو زمین اگاتی ہے یعنی پھلوں میں اور سبزیوں میں، ومن انفسہم، اور ان کی جانوں میں بھی یعنی انسانوں میں، ومما لا یعلمون، اور ان میں بھی جنہیں یہ نہیں جانتے، جنہیں یہ نہیں جانتے ان میں بھی جوڑے ہیں، ہر چیز میں جوڑے ہیں۔ انسانوں میں جو یہ جوڑوں کا تصور ہے نر مادہ، اور حیوانات میں تصور ہے، نباتات میں تصور ہے پھلوں میں سبزیوں میں، جمادات میں بھی جوڑے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ وہ نر اور مادہ ہوں، جوڑے ہیں مثلا دن اور رات، یہ جوڑا ہے، آسمان اور زمین یہ جوڑا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز میں جوڑے رکھے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے، وہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس کا مفہوم ہے اللہ نے ہر شے میں جوڑے بنائے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، آیت آ گئی میرے ذہن میں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، سورہ زاریات آیت نمبر 49۔ اس میں ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر شے کو دو جوڑے بنایا ہے، ہر شے کو جوڑے بنایا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اب ہر شے میں تو جمادات بھی آ جاتے ہیں، ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ نر مادہ کی طرح وہ جوڑے ہوں اور ان میں تناسل چلتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو جاندار چیزوں میں اس قسم کے جوڑے ہیں، انسانوں میں، حیوانات میں، نباتات میں۔ تو جمادات میں بھی جس طرح میں نے مثال دی دن اور رات، اب دن اور رات بھی یہ جوڑے ہیں، آسمان اور زمین جوڑے ہیں، تو چھت اور زمین یہ بھی جوڑا ہے۔ تو اس طرح مختلف چیزیں ایک دوسرے کا جوڑا ہوتی ہیں، ہر چیز میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جوڑے بنائے ہیں۔ اب قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی چیزوں کو تفصیل سے ایک ایک چیز بیان کریں، قرآن تو موٹی موٹی بات کرتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم علم رکھتے ہیں سائنس کا اور ان چیزوں کا، تو ہم تلاش کریں کیسے ہر چیز میں جوڑے ہیں۔ تو اللہ نے ایک اصولی بات کر دی ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے۔ تو یہاں تو جوڑوں کا ذکر تھا، یہ ذکر نہیں ہے کہ جوڑے کس کس چیز میں ہیں، تو میں نے ذکر کر دیا قرآن کریم کی دیگر آیات سے کہ یہ ہر چیز میں جوڑے ہیں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں۔ آپ دیکھیں دنیا آخرت خود جوڑا ہے، دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا ہے، جنت جہنم یہ بھی جوڑا ہے، تو اچھا برا۔ تو فرمایا کہ اور وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی گویا کہ ہر چیز میں جوڑے ہیں، تو مراد ہر قسم کی مخلوق ہے، ہر قسم کی مخلوق جس میں جوڑے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز میں جوڑے بنائے ہیں۔ تو گویا کہ مراد یہ ہوا کہ والذی خلق الازواج کلھا، کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں کو، یعنی جس نے پیدا کیا تمام مخلوقات کو، ہر مخلوق میں جوڑا ہے۔ تو نیکی بدی تو یہ مختلف جوڑے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ نر اور مادہ کی طرح کے جوڑے ہوں جن سے نسل چلتی ہو۔ اللہ نے فرما دیا ہر چیز میں جوڑے ہیں، تو یہ سارے جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، گویا کہ اور یہ ہر چیز میں ہیں۔ جب یہ ہر چیز میں ہے تو گویا کہ ہر چیز کو ہی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ اپنی قدرتیں بیان کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ جب پیدا اللہ نے اکیلے کیا ہے، جب رزق اور ہر قسم کے تدبیر اللہ اکیلے کرتا ہے، پھر تم عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو، اللہ کی مخلوق میں سے ہی اوروں کو شریک کر دیتے ہو۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں اچھا اگر تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو اللہ کا شریک بنا ہی دیا ہے تو ذرا یہ بتاؤ جو کام اللہ کرتے ہیں کیا ان میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کام کر سکے تو چلو مغالطہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، زمین میں رستے بنائے ہمارے لیے، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو کیا یہ تمام کام جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو چلو سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کے شریک ہوں گے، لیکن اگر وہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر تم نے ان کو اللہ کا شریک کیسے بنا دیا ہے؟ پھر تم اللہ کے ساتھ عبادت میں انہیں کیوں شریک کرتے ہو؟ توحید الوہیت میں اللہ کے ساتھ تم انہیں کیوں، الوہیت میں تم اللہ کے ساتھ انہیں کیوں شامل کرتے ہو؟ اصل میں ان قسم کے توحید کے دلائل سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کرنے سے، کہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ میں سے اور جن پیروں فقیروں کو تم اللہ کے ساتھ معبود مانتے ہو، اللہ کا شریک مانتے ہو، کیا وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ۔ جب کوئی نہیں کر سکتا تو یہ ثابت ہوا
عقلی نقلی طور پر ہر لحاظ سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں۔ تو فرمایا کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا ہر قسم کے جوڑے کو، تمام جوڑوں کو، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں سے اور جانوروں سے جن پہ تم سواری کر سکو۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور یہ بھی اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، کسی اور نے ہم پر انعام نہیں کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے کشتیاں بنائیں اور جانور بنائے اور ہم ان پر سواری کرتے ہیں۔ کشتیوں پر ہم سمندر میں سواری کرتے ہیں اور جانوروں پر ہم خشکی میں سواری کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں، اب تو خشکی میں بھی ہم جو ہے وہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اور ریل گاڑی اور جہاز وغیرہ ان چیزوں پر بھی سواری کرتے ہیں، اور بڑے بڑے بحری جہازوں پر بھی۔ تو یہ سب اللہ نے ہمارے لیے چیزیں مسخر کی ہیں، اور اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہم پر انعامات ہیں۔ جب یہ اللہ وحدہ لا شریک کے انعامات ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جواب میں اللہ وحدہ لا شریک کا ہی شکریہ ادا کریں، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ہم اس عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں۔ تو اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور جانور بنائے جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ اور بھی بہت سے کام لیتے ہیں ہم جانوروں سے، سواری کے علاوہ بھی دودھ ہم ان سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے اپنی غذا اور گوشت وغیرہ ان کو ذبح کر کے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بطور انعام ہمیں دی ہیں، اور یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہم پر انعام ہے، جس میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم بلند ہو جاؤ ان کی پشت پر، کن کی؟ ان جانوروں کی پشت پر، تم ان جانوروں کی پشت پر سوار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک مخلوق پر سوار کروایا ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور یہ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ دیکھنے میں تم سے بڑے جسے رکھتے ہیں، تم سے بڑی جسامت رکھتے ہیں، تم آرام سے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، قابو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو تمہارے تابع فرما کیا ہے۔ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتے اللہ ان جانوروں کو ہم پر سوار کرا دیتے، لیکن اللہ نے ہمیں ان کے اوپر سوار کرایا ہے، اللہ نے ہم پہ یہ انعام کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ تکریم بخشی ہے۔ جب اللہ نے ہم پر یہ انعام کیا ہے، اب ہمارا کام یہ ہم جواب میں صرف اللہ کا شکر ادا کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ہم جب عبادت میں، شکر میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں تو پھر اللہ کو تو غصہ آنا ہی آنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم بخشی ہے، بڑی عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں خشکی میں بھی سوار کرایا اور انہیں سمندر میں بھی سوار کرایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا۔ وہ پاکیزہ رزق اللہ نے دیگر جانوروں کو اس طرح کا رزق نہیں دیا جس نے انسانوں کو دیا۔ دیگر جانور بھی یہ پٹھے اور سبزیاں کھاتے ہیں، انسان یہ پٹھے وغیرہ نہیں کھاتا۔ انسان اگر سبزی بھی استعمال کرتا تو سبزی بھی اعلیٰ، اور اگر ایک انسان جو ہے وہ سبزی بھی استعمال کرتا، پھل بھی استعمال کرتا، اگر گوشت بھی استعمال کرتا، دیگر جانور بھی گوشت کھاتے ہیں، وہ کچا ہی گوشت کھا جاتے ہیں اور ہر قسم کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ انسان کچا نہیں، پکا کر اور پھر صاف ستھرا، خون سے پاک اور ہر چیز سے پاک، اللہ نے اس کے لیے پورا سسٹم بنایا ہے، پورا نظام بنایا ہے ذبح کرنے کا اور دیگر چیزوں کا، تاکہ وہ جو فاسد مادے ہیں وہ نکل جائیں اندر سے۔ تو پاکیزہ چیزوں کا اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، بنی آدم کو، بہت زیادہ مخلوقات پر۔ تو اللہ کے یہ ہم پر انعامات ہیں تاکہ تم چڑھ جاؤ ان کی پشت پر۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم ان پر سوار ہو جاؤ تو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم ان پر سواری نہ کر سکتے۔ وَتَقُولُوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا هذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو۔ یہ اتنے بڑی جسم رکھنے والا، اتنی بڑی طاقت رکھنے والا جانور ہے، اونٹ جس پر انسان سواری کرتا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ 5-10 لوگ بھی ہو جائیں وہ اونٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے مل جل کر۔ لیکن ایک انسان ہوتا ہے یا ایک اس کے پاس کوئی زیادہ طاقت بھی نہیں ہوتی، کوئی بہت طاقتور بھی نہیں ہوتا،
ایک بچہ ہے کئی دفعہ تو وہ اونٹ کو نکیل ڈال کر اپنے تابع کر لیتا ہے، تو یہ کوئی بچے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کوئی ذاتی یہ طاقت نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے تابع فرمایا ہے۔ تو انسان کا کام ہے جب انسان ان جانوروں سے فائدہ اٹھائے تو اللہ کی نعمت کو یاد کرے، اللہ کی تعریف کرے، جس اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم ان جانوروں کی پشت پر سوار ہو تو تمہیں یہ کہنا چاہیے، تمہیں اپنے رب کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے، اور تمہیں کہنا چاہیے کہ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ان کو ہمارے لیے، جس نے مسخر کیا ہمارے لیے یہ۔ وما كنا له مقرنین، اور نہیں تھے ہم اس کے اوپر طاقت رکھنے والے۔ وعلیکم السلام۔ ہم اس کے اوپر طاقت رکھنے والے نہیں تھے، ہم نے کوئی اپنی صلاحیت سے اپنی طاقت سے انہیں کنٹرول نہیں کیا۔ اگر طاقت کی بات ہے یہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ارے اللہ کا سراسر ہم پر انعام ہے۔ مقرنین کا مطلب بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ کہتے بعض مفسرین سے کہتے ہیں مطیقین، ہم ان کے اوپر طاقت رکھنے والے نہیں ہیں، یہ صرف سراسر اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے اوپر حاکم بنا دیا ہے، اللہ نے ہمیں ان کے اوپر سوار کرا دیا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ اونٹ پر سواری کرے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، تو کوئی ان پر سواری کرے اور سواری کر کے وہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی بجائے اب پیر عبدالقادر جیلانی کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، یا کسی اور کی جو ہے نا وہ اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کرتے، تو اللہ کے لیے یہ بات کتنی غصے والی ہوگی کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہیں اور ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہی شرک ہے اور یہی چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ میں ایک دفعہ تقریر سن رہا تھا، مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب جن کو شیخ القرآن کہتے ہیں رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں، پنجابی زبان میں زیادہ تر وہ تقریر کرتے تھے، تو قرآن کریم کی آیتیں بڑی پیش کرتے تھے، توحید بڑی پیش کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ تقریر کرتے کرتے انہوں نے بڑی زبردست مثال دی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مرغی ہو، اس مرغی کا جو ہے نا وہ آپ دھیان وغیرہ رکھتے ہوں، تو وہ مرغی جو ہے نا سارا دانہ وغیرہ وہ آپ کے پاس سے کھائے اور ساری گند وغیرہ آپ کے ہاں کرے، آپ اس کی صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہو، جب وہ انڈے دوسرے کے گھر میں جا کے دے، ہمسائے کے گھر میں جا کے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے سمجھایا کہ سارا آپ جو ہے اس پر انعام کر رہے ہیں، تو وہ اب مرغی تو ہمیں چلے انڈے دیتی ہے، ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم تو خود مخلوق ہیں، ہمیں خود ضرورت ہے، ہم جس پر کوئی احسان کرتے ہیں ہمیں اس کے بھی احسان کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ اللہ ہم پر احسان کرتے ہیں، اللہ کو ہمارے جواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم کھائیں اللہ کا اور گن اللہ کے علاوہ کسی اور کے گائیں تو اللہ کو غصہ تو آئے گا۔ اللہ کو اگرچہ ہماری ضرورت نہیں ہے ہمارے عبادت کی اور ہمارے شکریہ کی اور ہماری اللہ کی تعریف کرنے کی، لیکن یہ بات بالکل فطری ہے کہ اللہ کو غصہ ضرور آئے گا کہ سارے انعامات میرے، تو یہ میرے علاوہ کس سے مدد مانگ رہا ہے، اور میرے علاوہ جو ہے وہ کس کے لیے یہ نکال رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نظر و نیاز وغیرہ نکال رہا ہے۔ تو انسان کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کو کوئی اس پر غصہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، انسان اللہ کی دی ہوئی چیزیں استعمال کرے، بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کے لیے مسخر کی ہیں، بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان یہ نعمتیں استعمال کرے، اور یہ نعمتیں استعمال کر کے انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی نعمت کو یاد کرے کہ اے اللہ آپ کی نعمت ہے تو یہ مجھ پر آپ کا احسان ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انسان کو مزید نعمتیں دیتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو اللہ کو کوئی اس پر تکلیف نہیں ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں استعمال کرنے پر کبھی اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور تم ایمان لاؤ۔ ایمان لانا بھی شکر ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں ہم پر، اب ہم اللہ کی اتنی سی بات نہ مانیں کہ اللہ کے میری بات مان لو، میں نے جس کو نبی مقرر کیا اس کو نبی مان لو، میں نے تم پر وحی بھیجی ہے اس وحی کو مان لو۔ تو اللہ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے،
ان نعمتوں کے جواب میں ہم اللہ پر ایمان بھی نہ لائیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نبی بھی نہ مانیں، ہم اللہ کی وحی کو وحی تسلیم نہ کریں، ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید پر بھی عمل نہ کریں، ہم اللہ کے ساتھ شرک بھی کریں اور اللہ کے نافرمانیاں بھی کریں، تو اللہ کو غصہ تو آئے گا۔ وہ غصہ ہماری نعمتیں استعمال کرنے پر نہیں اللہ کو آتا، ہماری ناشکری پر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اتنی نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ کو ہماری نعمتیں استعمال کرنے پر کوئی تکلیف نہیں ہے، ناشکری پر ہے۔ انسان اللہ کے کھائے اور گن دوسرے کے گائے، اللہ کو اس پر جو ہے وہ غصہ آتا ہے اور اللہ کو اس پر ناراضگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ انسان کو مزید نعمتیں دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر انسان سے پہلی نعمتیں بھی چھین لیتے ہیں۔ تو جب انسان جانور پر بیٹھے اور انسان سواری کرے تو پھر انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا اس جانور کو، وما كنا له مقرنین، ہم اس کے اوپر طاقت رکھنے والے نہیں تھے خود۔ پھر فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ بھی کہنا چاہیے انسان کو، بے شک ہم اپنے رب کی طرف البتہ لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ لگا کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی کرتا ہے، انسان دنیاوی امور سے اپنے آخرت کے امور کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب انسان دنیا کا سفر کرتا ہے تو دنیا کے سفر کے لیے انسان کوئی دائمی، کوئی بہت لمبی چوڑی تیاری نہیں کرتا کہ میں نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان ایک عارضی تیاری کرتا ہے۔ جب انسان دنیا کے سفر کی تیاری کرتا ہے تو پھر انسان کو اپنا اخروی سفر بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں اور دنیا کے اندر سفر کر کے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اسی دعا کے اندر اللہ نے ہمیں سکھایا کہ انسان دنیا کے سفر کے اندر اپنے آخرت کے سفر کو بھی یاد رکھے اور انسان یہ دہرائے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف بھی ایک سفر کرنا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو لازماً ہر بندے نے کرنا ہے، اور وہ بڑا مشکل سفر ہے، اور اس سفر کی بھی تیاری کرنی ہے ہمیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بہت سی چیزوں سے آخرت یاد دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حج عمرے کا ذکر کیا، تو حج عمرے کے اندر اللہ نے زاد راہ کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب حج عمرہ کرتا ہے، جب انسان سفر کرتا ہے حج عمرہ کے لیے، انسان کا طریقہ کار یہ کہ انسان زاد راہ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم زاد راہ لو۔ بعض لوگ ہیں وہ زاد راہ لیتے ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کی تردید کی کہ یہ توکل نہیں ہے کہ تم کو نہیں جی ہم زاد راہ نہیں لیں گے۔ اہل یمن کا طریقہ کار تھا کہ پرانے زمانے میں جاہلیت میں کہ جب وہ حج کے لیے جاتے تھے، ہر سفر کے لیے زاد راہ لیتے تھے۔ راستے میں ہمیں ضرورت پڑے گی کھانے پینے کی، وہاں جا کر ہمیں کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی۔ حج کے لیے جاتے وقت، عمرے کے لیے جاتے وقت وہ سمجھتے تھے کہ زاد راہ لینا یہ توکل کے منافی ہے اور یہ اللہ پر اعتماد کے منافی ہے۔ ہم جب حج کے لیے جائیں گے تو ہم زاد راہ نہیں لیں گے، ہم لوگوں سے مانگ کر کھائیں گے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان زاد راہ لے سکتا ہے تو لے، ہاں اگر کسی وجہ سے زاد راہ ختم ہو گیا پھر انسان لوگوں سے تقاضا کر سکتا ہے، اور اس انسان پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے مسافر پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے احکام میں وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لیا کرو، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ حج کے جو احکامات ہیں ان میں۔ تو اب چونکہ سفر کی بات تھی، حج کی بات تھی، تو زاد راہ نہیں لیتے تھے، تو دنیا کے زاد راہ کی بات کی۔ جب دنیا کے زاد راہ کی بات کی تو کہا کہ آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ، یہ دنیا کے اندر جو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ آخرت کے لیے ہے۔ تو جب ہم کسی سفر کے لیے زاد راہ لیتے ہیں اور ہمیں زاد راہ لینا چاہیے، تو آخرت کا سفر بھی ہم نے کرنا ہے جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے زاد راہ تو ہم اکٹھا ہی نہیں کر رہے۔ اس کا زاد راہ کیا ہے؟ نیک اعمال، توحید، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو فرمایا زاد راہ لو فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے بہتر زاد راہ آخرت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ یہ تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو آخرت کے لیے سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ نے دنیا کے زاد راہ سے ہمیں آخرت کا زاد راہ سکھایا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لباس کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا لباس، اللہ کی بڑی نعمت ہے تم پر،
اور اللہ نے لباس کیوں اتارا ہے؟ تو قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم سیدہ حوا کا ذکر کیا تو اللہ نے لباس کا ذکر بھی فرمایا، اور فرمایا لباس جو ہے یہ تم پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس لباس سے اپنے آپ کو عاری کر لینا اور کم سے کم لباس پہننا یہ انسان کی کوئی خوبصورتی، کوئی زینت نہیں ہے، یہ تو انسان کی توہین ہے۔ یہ لباس انسان سے شیطان نے اتروایا تھا اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو شیطان پر فوقیت دے دی ہے، اور شیطان کو یعنی جنوں کو، فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں آدم کو، اور شیطان کو جو جنوں میں سے تھا، گویا کہ جنوں کو بھی اللہ نے انسان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا اور انسانوں کی فوقیت جنوں پر بھی ثابت کی۔ شیطان سے یہ برداشت نہ ہوا تو شیطان کو وہاں سے پھر دھتکارا گیا جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب شیطان نے اس کا بدلہ یہ لیا حضرت آدم حضرت حوا کو بے لباس کر کے، اس نے ان سے درخت کا پھل کھلوایا وسوسے ڈال کر، تو جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو بے لباس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہ آگے اگلی آیت یہی ہے، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، وہ کھینچتا تھا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ تو یہ لباس اتارنا اور بے لباس ہو جانا یہ شیطانی ہتھ گنڈا ہے، اور شیطان کا یہ بدلہ ہے جو شیطان نے حضرت آدم سے لیا کہ حضرت آدم کی وجہ سے اسے ذلیل ہونا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لباس ہے یہ انسان کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی زیب و زینت ہے انسان کی۔ لباس اتارنا زیب و زینت نہیں ہے، لباس پہننا زیب و زینت ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں عجیب ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ لباس جو ہے مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے سب سے بڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، سورہ اعراف آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے، آسمان سے اللہ نے اتارا ہے لباس، یواری سوآتکم وریشا، وہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہ بھی اور زیب و زینت بھی ہے۔ تو لباس کا مقصد بیان کیا، پہلے فرمایا کہ لباس کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ ایسے ہی تمہیں مل گیا ہے، یہ اللہ نے باقاعدہ نازل فرمایا ہے۔ یا تو اللہ نے باقاعدہ جس طرح آسمان سے اتارا آدم حوا کو، شاید اسی طرح اللہ نے لباس بھی آسمان سے اتارا ہے، یا پھر لباس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے ہیں۔ بہرحال یہ لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان پہنتا ہے، اور دیکھیے یہ انسان کی فضیلت ہے باقی مخلوقات پر، باقی مخلوقات لباس نہیں پہنتی، انسان لباس پہنتا ہے، یہ بھی انسان کی تکریم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور لباس کے دو مقاصد ہیں، ایک شرمگاہ کو ستر کو ڈھانپنا اور ایک زیب و زینت۔ اور جب دنیا کے لباس کی بات کی تو ساتھ ہی پھر آخرت کے لباس کی بات کی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقویٰ کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ تقویٰ کا لباس نیک اعمال ہے۔ وہ ایک بندہ جب نیک اعمال نہیں کرتا تو وہ روحانی طور پر بے لباس ہو جاتا ہے، وہ روحانی طور پر بے لباس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی چیزوں سے ہمیں آخرت یاد دلاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح انہی مثالوں کو مد نظر رکھیں تو اللہ نے دنیا کے سفر سے آخرت یاد دلائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تو جب تم دنیا میں سفر کرتے ہو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کیا۔ جب تم دنیا کا سفر کرو تو آخرت کو بھی یاد رکھو کہ تم نے ایک دفعہ اللہ کے پاس بھی سفر کر کے آنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے لباس اتار دیا تو انہوں نے پھر درخت کے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ تو اب اللہ نے دنیا میں کیسے اتارا اور پھر مزید پھر لباس وغیرہ کیسے، دنیا میں لباس تھا نہیں تھا وہ تفصیلات تو موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں، اللہ تعالی عالم۔ قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر روحانی لباس تھا، کوئی باقاعدہ تو وہ نورانی لباس یا روحانی لباس، وہ جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا آدم حوا نے تو ان کا وہ روحانی نورانی لباس اتر گیا۔ اب پھر انہوں نے درخت جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا، قرآن میں یہ بات تو موجود ہے۔ اب مزید تفصیلات کے بعد میں پھر بعد میں کیا صورت ہوئی، پھر جب اللہ نے نیچے اتارا تو نیچے کیسے اتارا، یہ تفصیلات میرے علم کے حد تک موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ پھر لباس کا معاملہ کیسے شروع ہوا۔ تو بہرحال لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور لباس کو
اللہ کے حکم کے مطابق پہننا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے، اور اس طرح ڈھانپنا چاہیے جس طرح اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے لباس، ہم لباس کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کریں، جس طرح مال اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مال کمائیں تو اب ہم جیسے چاہیں استعمال کریں، بالکل اسی طرح جب ہم لباس پہنیں تو جیسا چاہے لباس پہنیں، کافروں جیسا لباس پہن لیں، سی تھرو لباس پہن لیں، الٹا سیدھا لباس پہن لیں۔ ہمیں لباس پہننا اور اللہ کے حکم کے مطابق پہننا ہے، اور لباس پہننے میں زینت بھی ہے اور ستر بھی چھپتا ہے، اور آخرت کے لباس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان پر دیگر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، اور وہ نعمتیں اللہ اکیلے نے کی ہیں، انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت انسان کے لیے سواری کا انتظام کرنا بھی ہے۔ تو انسان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب انسان شکریہ ادا کرے، جب انسان جواب میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، تو انسان اس شکریہ میں ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور نمبر دو انسان اللہ کی نعمت کو یاد رکھے اور زبان سے عمل سے اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اس شکریہ میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو انسان جب سواری پر بیٹھے تو انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ مختصر دعا ہے، بعض احادیث میں تھوڑی تفصیلی دعا آتی ہے جس کے اندر یہ دعا بھی موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت علی سے یہ مروی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا حکم صحیح ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے، حضرت علی بن ربیعہ یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کے پاس موجود تھا، اُتِیَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، حضرت علی کے پاس سواری لائی گئی کہ وہ سواری پر سوار ہوں۔ فلما وضع رجلہ فی الرکاب، جب انہوں نے حضرت علی نے رکاب میں پاؤں ڈالا، قال تو انہوں نے کہا بسم اللہ ثلاثا، 3 دفعہ انہوں نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ فلما استوى علی ظہرها، جب وہ سواری کی پشت پر سوار ہو گئے تو انہوں نے پھر فرمایا الحمدللہ، پہلے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھی، پھر الحمدللہ پڑھا، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، وہی دعا جو ہم نے یہاں پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ پھر فرمایا الحمدللہ ثلاثا، پہلے بسم اللہ 3 دفعہ پڑھی، پھر الحمدللہ پڑھا 1 دفعہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر دوبارہ 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو 3 دفعہ الحمدللہ کہا، پھر اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھا۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے مسخر کی، اللہ نہ کرتے تو کوئی نہ کر سکتا، اللہ کی بڑائی بیان کی 3 دفعہ۔ پھر کیا فرمایا سبحانک انی قد ظلمت نفسی، پاک ہے تو اے اللہ، انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، فاغفر لی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ پھر یہ دعا پڑھی، ثم ضحک، پھر ہنس پڑے۔ سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ کرام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کی تابع داری کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ ہے اصل میں محبت، یہ ہے اصل میں ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر ہنس پڑے حضرت علی، تو قلت، علی بن ربیعہ جو تابعی ہیں، جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کیوں ہنسے، یہاں کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع کما صنعت، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اس طرح کرتے دیکھا جس طرح میں نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ ثم ضحک، پھر آپ بھی ہنس پڑے تھے، میں اس لیے ہنسا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا، حضرت علی فرما رہے ہیں، میں نے کہا تھا من ای شیء ضحکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا ان ربک لیعجب من عبدہ اذا قال رب اغفر لی ذنوبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا تعجب کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں بندے پر جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، جب کوئی بندہ یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟
اللہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میں اس سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. تو ہم میں سے ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. تو خاص طور پہ سفر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اور آپ نے یہ دعا پڑھی اور آپ ہنس پڑے. جب حضرت علی نے یہی عمل کیا تابعی کے سامنے، وہ بھی ہنس پڑے. تو اس طرح کر کے صحابہ کرام نے ہمارے سامنے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ ایک سفر کی دعا ہے جس کے اندر یہ مختصر دعا بھی موجود ہے، سبحان الذی سخر لنا، قرآن والی، اور اس کے ساتھ اس کے آگے پیچھے مزید کچھ اللہ کے ذکر کے، اللہ کی تسبیح کے، اللہ کے شکر کے کلمات بھی ہیں. یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے. 3 دفعہ بسم اللہ. جی اور بھی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں اب وہ بھی بتاتا ہوں ابھی آپ کو. 3 دفعہ بسم اللہ. ہمیں یہ سب دعائیں یاد ہونی چاہیے. انسان کبھی کوئی پڑھے، کبھی کوئی پڑھے، کبھی کوئی پڑھے. دیکھیے سجدے کی دعائیں کئی ہیں، رکوع کی دعائیں کئی ہیں، تشہد میں کئی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ایک ہی چیز نہ پڑھے. اگر ایک انسان ایک ہی چیز رٹی رٹائی پڑھتا ہے تو انسان کا کئی دفعہ دل نہیں لگتا، کئی دفعہ ذہن نہیں لگتا، انسان توجہ نہیں کرتا. جب انسان بدل بدل کے دعائیں پڑھتا ہے تو پھر انسان کا ذہن بھی لگتا ہے. تو ہمیں سجدے کے اندر ایک جیسی ہی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے. سبحان ربی الاعلیٰ بس ہمیشہ ہم 3 دفعہ پڑھ لیں بس، اور ایک ہی عادت رکھیں. کبھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، کبھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھیں، یہ بھی سجدے کی دعا ہے. کبھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں. کبھی پڑھیں کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کبھی اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت. تو سجدے کی تو بہت دعائیں ہیں، رکوع کی بہت دعائیں ہیں، سفر کی بہت دعائیں. ہم گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے نکلنے کی بھی ایک دعا نہیں ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ایک دعا ہے. دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. کبھی یہ دعا پڑھیں، کبھی یہ پڑھیں، یہ دونوں پڑھیں. اسی طرح سفر کی دعائیں بھی کئی ہیں. تو ایک دعا یہ ہے، اور یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ اللہ کو اس پر بڑی ہی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے پر، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اور سفر میں خاص طور پہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ سفر آخری سفر سے مشابہ بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ ہم واپس نہ آئیں. تو اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں اور اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں اور اللہ ہم سے خوش ہوں، راضی ہوں، تو انسان سیدھا جنت میں چلا جائے. تو ایک تو دعا یہ ہے، تو یہ دعا یاد کر لیجئے. مجھے ویسے یہ دعا نہیں آتی تھی، لیکن میں نے جب کل پڑھی تفسیر ابن کثیر میں تو میں نے کہا میں یہ دعا یاد کروں گا اور سب کو سناؤں گا بھی. تو بسم اللہ 3 دفعہ، پھر یہ ہے سواری پر سوار ہونے سے پہلے، پھر سواری پر سوار ہو کر 1 دفعہ الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا، پھر الحمدللہ 3 دفعہ، پھر اللہ اکبر 3 دفعہ، پھر سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. دوسری دعا صحیح مسلم میں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے. ایک اور دعا بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، اور وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سکھایا، تابعین کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استوى علی بعیرہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے، خارجا الی سفر، سفر کے لیے نکل کھڑے ہوتے، کبر ثلاثا، تو پھر آپ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے. پھر آپ پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ قرآن کی آیتیں. پھر آپ پڑھتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ بے شک ہم سوال کرتے ہیں آپ سے اس سفر میں نیکی کا اور تقوی کا، ومن العمل ما ترضی، اور ایسے اعمال کا جن سے آپ راضی ہو جائیں. اللہم ھون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ ہم پر ہمارا یہ سفر ہلکا کر دے، آسان کر دے. واطوی عنا بعدا، اس کی دوری وہ لپیٹ دے، اس کی دوری ہمارے لیے آسان کر دے، وہ چھوٹی بن جائے ہمارے لیے. پرانے زمانے کے سفر تو مہینوں پر محیط ہوتے تھے، تو اس کی دوری ہم سے لپیٹ دے. اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں بھی آپ ہی ساتھی ہیں. والخلیفۃ فی الاہل، اور پیچھے اب گھر والے اکیلے رہ رہے ہیں، اے اللہ ان گھر والوں کے جانشین بھی آپ ہی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ سفر کی جو مشکلات ہیں میں ان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. وکآبۃ المنظر، اور کوئی برے منظر سے. وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور مال میں اور گھر والوں میں کوئی بری چیز ہو، میں ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ آپ دعا پڑھتے تھے. یہ تو دعا ہے سفر کے لیے جانے کی. وَإِذَا رَجَعَ، اور جب آپ واپس لوٹتے، قال، تو آپ فرماتے ہن،
آپ یہی کلمات فرماتے اور پھر آپ ان کے اندر مزید کچھ کلمات کا اضافہ فرماتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. تو واپسی میں آپ اسی دعا کے اندر یہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون کا اضافہ کر دیتے. آئبون لوٹنے والے ہیں، تائبون توبہ کرنے والے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، لربنا حامدون اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. تو واپسی پہ آپ ان کلمات کا اضافہ کر دیتے اور جاتے وقت آپ جو ہے وہ فی المال والاہل تک پڑھتے. تو یہ دعائیں جو ہیں ہمیں یاد ہونی چاہیے سفر کی. اچھا، یہ تو وہ دعائیں سفر کی جو قرآن میں موجود ہے، اور یہ جو دونوں آپ کو میں نے دعائیں بتائی ہیں ان دونوں دعاؤں میں قرآن کی اس آیت کا ذکر موجود ہے. ویسے قرآن کریم میں سیدنا نوح علیہ السلام کے سفر کا ذکر ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام پر ان کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، تو وہاں بھی ایک دعا کا ذکر ہے. ہم وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے ذکر کیا ایک دعا نہیں کئی دعائیں ہوتی ہیں اور ہمیں ساری دعائیں یاد ہونی چاہیے. کبھی کوئی پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں. تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ہے. جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے تھے تو جب لوگ وہ بھی سوار ہوئے اور لوگ بھی سوار ہو گئے، ایمان والے، اور تمام جانوروں کو بھی سوار کر لیا، تو حضرت نوح نے فرمایا تھا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. حضرت نوح نے فرمایا تھا اس پر سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہوگا، اس کا رکنا ہوگا، میرا رب بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح یہ تو 12ویں پارے میں ہے. تو 18ویں پارے میں بھی حضرت نوح کا ہی ذکر ہے، اور حضرت نوح کا ذکر ہے جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے. ایک تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. 18ویں پارے میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا تھا اے نوح جب آپ کشتی پر سوار ہوں تو آپ نے یہ کہنا ہے الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ظالم قوم سے بچا لیا. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ مجھے ایسی جگہ پر اتارنا جو بابرکت جگہ ہو اور آپ بہترین مہمان نواز ہیں. تو یہ دعا بھی موجود ہے. بہرحال انسان جو ہے وہ کوئی بھی دعا پڑھ لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا